وسلام علیہ کی یا رسول اللہ کی صدائیں آنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو چھپانے والوں کس کس چیز کو چھپاؤ گے؟ کہاں کہاں پردے ڈالو؟ پردے کوئی نہ ڈال سکا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی بھی پردہ نہ ڈال سکے، ابو جہل جیسے پردہ نہ ڈال سکے، عتبہ اور لہب جیسے پردہ نہ ڈال سکے۔ میدان بدر میں ہاتھ اٹھانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 1000 فرشتوں کا اتر آنا، اور رب العزت کا یہ فرشتوں کو فرمانا صحابہ کی مدد کے لیے جاؤ، محبوب کے لیے میں آ رہا ہوں۔ ایک ایک لمحہ جس ہستی کا اللہ رب العزت نے معجزات بنایا، جس نے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر میں حاضری دی، حضور فرمائیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ وصال کے بعد لاکھوں میل دور سے جس نے پکارا، چشمے زدن میں جنگل میں جا کر وہاں تشریف لے گئے، موجود پایا اس شخص نے آقا دو جہاں کی ذات کو، اس کی مصیبت کو دور فرمایا۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، جس نے حضور کا نام لیا، پکارا، لاکھوں کروڑوں میلوں دور بیٹھا ہو، اس آواز کو آپ نے سنا، اس آواز کو آپ نے سنا۔ نجاشی حبشہ میں مرے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی حبشہ میں مرے، اور آقا دو جہاں یہاں مدینہ بیٹھ کر اس کے مرنے کی خبر دیں اور اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں اور پڑھائیں۔ جنگ موتا ہو رہی ہو، مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک ایک لمحہ بیان کرتے رہنا، جس طرح ٹی وی میں کرکٹ کا میچ دیکھتے ہو، صحابہ کو لڑتے دیکھ رہے تھے، فلاں شہید ہو گیا، آپ وہ ساری خبریں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دے رہے تھے۔ ایک ایک حرکت کو آقا بیان فرماتے رہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ چشم اقدس اٹھائیں تو عرش معلیٰ یہاں سے نظر آئے، عرش معلیٰ نظر آئے، جنت کا سارا منظر نظر آئے۔ زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے انگور کے خوشوں کو چھو لیں۔ زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں، جنت میں لگے انگوروں کے خوشوں کو توڑیں، وہاں تک ہاتھ پہنچ جائے۔ ایک قدم اٹھائیں، زمین سے ایک قدم اٹھائیں، آسمان کی ساری وسعتیں عبور کر کے عرش معلیٰ تک دوسرا قدم پہنچ جائے۔ کس کس مقام پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو چھپاؤ گے؟ کب تک چھپاؤ؟ نہ کوئی چھپا سکا، نہ قیامت تک کوئی چھپا سکے گا۔ اس کے لیے کہ جسے بلند کرنے والی اللہ کی ذات ہو، جسے بلند کرنے والی اللہ کی ذات۔ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ساتھ کون تھا؟ ابو بکر نے بھی بعد میں کلمہ پڑھا، اور ابو بکر کے بعد پھر علی المرتضیٰ کی عمر صرف 9 برس یا 11 برس تھی۔ اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا؟ مگر اللہ کی ذات اقدس نے جب وہ مغیرہ بن شائبہ مصر کے بادشاہ اور قبطیوں کے سربراہ اس کے دربار میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اوائل دور وہ نبوت کا تھا، چند افراد ابھی حلقہ احباب میں داخل ہوئے تھے۔ جب وہاں بادشاہ کے پاس جا کر ان کے احوال بیان کریں اس کے پوچھنے پر،
وہ جو کچھ اس نے دیکھا وہاں بیان کرے کہ اس کے حلقہ باب میں چند لوگ ہیں، جب مخالط میں جتنے وہاں کے کروڑوں اربوں پتی ہیں وہ سب آپ کی ذات کے خلاف ہیں، مگر وہ خوشخبری دے کہ دنیا کی طاقت اسے شکست نہیں دے سکے گی، اس کا دین پھیلے گا اور کائنات کے گوشے گوشے کو منور کر کے رہے گا، کوئی اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا۔ ادھر آپ اعلان نبوت فرمائیں، ابھی کسی کو پتہ بھی نہ ہو تو مغیرہ بن شائبہ وہاں جا کر اسکندریہ میں وہاں کے پادریوں سے پوچھو، ان کے بڑے اسقف سب سے بڑے عالم سے پوچھیں کہ وہ نبی جتنے انبیاء آنے تھے کیا کوئی نبی ابھی رہ گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک رہ گیا ہے، وہ آخری نبی ہے، وہ عربی امی ہے، اس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج ہے، اس کا رنگ چہرے کا سفید ہے، گندم موٹے اور کھردرے کپڑے پہنتا، کھانے میں جو مل جائے اسی پہ کنار کرتا، اس کے کاندھے پر تلوار ہے، جو بھی اس کے مقابل آئے وہ خوف نہیں کرے گا اور قتال میں وہ پہل نہیں کرے گا۔ وہ اس کے اصحاب ہوں گے جو اپنے آپ کو اس پر فدا کریں گے، اپنے آباء و فرزنداں سے کہیں بڑھ کر اس کے ساتھ محبت رکھیں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہ وہ محبتیں، وہ الفتیں، وہ ادب جو حضور کی بارگاہ میں وہ تھا، وہ سب کچھ صدیوں پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بیان کون کر رہے ہیں؟ کئی سینکڑوں میل دور جو بیٹھے یہ آنے والی نسلوں کو سنا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے لیے ان سب کچھ سے امتوں کو آگاہ کرنے کے لیے رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، کوئی بے خبر نہ رہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرو۔ یہ سب معجزات جو اللہ پاک کی ذات اقدس نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے جھنڈے کے نیچے آئے گا، ہائے ہائے جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، مرانی فقط را الحق۔ اس سے پہلے تو رب العزت نے آپ کی شان قرآن میں بیان کی، آمین باللہ و رسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، ایمان لائے اللہ اور رسول پر، صرف اللہ پر نہیں۔ وہ لوگ جو رب العزت کی ذات اقدس پر ہی اکتفا کرتے ہیں، حج کے لیے جاؤ مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ رب العزت کی ذات اقدس میں قرآن میں کھول کھول کر پتہ تھا، اس ذات اقدس کو پتہ تھا ایک ایسی نسل بھی آئے گی، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو شیطان کے پیروکار ہوں، جو شیطان کے فکر کو آگے بڑھائیں گے، وہ امت مسلمہ کی گمراہی کے سبب ہوگا اور وہ سب کچھ دنیا میں عام کریں گے۔ حضور نے فرمایا ان کی نمازیں دیکھو جو اپنی نمازوں کو بھول جاؤ۔ اللہ کی ذات اقدس علیم خبیر ہے، ہر پیدا قیامت تک ہونے والے ہر سوال کا جواب آقا ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے 1500 سال پہلے عطا فرما دیا۔ قیامت تک جو اعتراض کسی نے کرنا تھا اس کا جواب قرآن میں رب العزت کی ذات نے قرآن میں دے دیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ سب کچھ عطا کرنے والے اللہ اور رسول ہیں۔ کسی جگہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے عطا کیا، میرے محبوب نے عطا کیا۔ اور جو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کس نے نازل فرمایا؟ مگر اللہ کی ذات چاہتی ہے، بیان جب کرتی ہے اپنے ساتھ اپنے رسول کو رکھتی ہے۔ جب ان سے کہا جائے آؤ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا تو وہ نام سن کر
اللہ کی طرف تو بھاگے بھاگے آتے ہیں، محبوب تیرا نام سن کر وہ سر کو جھٹکتے دیتے ہیں۔ ان کی لاکھوں برس کی دعا، ان کی نمازیں، ان کے سجدے سب رد کر دیے جاتے ہیں، سب عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اس کا ایمان قبول کی نہیں کیا جاتا۔ جو تیری ذات پر ایمان نہ لایا ہو اس کی محبت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جس کے دل میں تیری محبت نہ ہو، جو تیرے قدم میں مر مٹنے کا جذبہ نہ رکھے، وہ خدا کا کچھ نہیں لگتا۔ قیامت کے دن وہ بخشا جائے گا۔ لاکھوں نمازوں کے پڑھنے کے وہ سارے کارڈ اس کے پاس، اتنی بڑی فہرست لے آپ ہاتھ میں لیے پھرے گا۔ یہ وہ شخص نہ جس نے زندگی میں روزہ قضا نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے ساری عمر نماز قضا نہیں کی، یہ اوامر اور نواہی پر عمل کرتا رہا۔ اس شخص نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی پر اس نے زیادتی نہیں کی۔ 5 نمازیں فرض تھیں لیکن یہ 7 نمازیں پڑھتا رہا۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہتا تھا۔ اتنا بڑا نمازوں کا ذخیرہ، اتنا بڑا روزوں کا ذخیرہ، اتنی بڑی فہرست وہ فائل اس کے ساتھ ہو جو نیکیوں کے ساتھ بری پڑی ہو، مگر جب اس بارگاہ میں پہنچے گا تو دل میں رسول کی محبت نہ ہوگی، رسول کی محبت نہ تھی، قدموں میں مر مٹنے کا جذبہ نہ تھا، آپ کی ذات کے ساتھ والہانہ عشق نہ تھا۔ اس فرشت کو رد کر دیا جائے گا، اسے اٹھا کر دوزخ میں اوندا پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ کہاں ہوگا جہاں ابو جہل ہے، وہ کہاں ہوگا جہاں عتبہ ہے، وہ کہاں ہوگا جہاں شیبہ ہے۔ اس دنیا میں تو پوچھنے والا کوئی نہ تھا، زبان بند کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا جواب دینا پڑے گا جب میری بارگاہ میں آؤ، جب میرے پاس آؤ، وہاں کون بخشا جائے گا؟ ارے مصطفیٰ کا عاشق بخشا جائے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بخشا جائے گا۔ جس دل میں حضور کی محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، عشق ہوگا، جذبہ ہوگا، قدموں میں مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، ہر وقت وہ حضور کے ترانے گاتا پھرے گا، حضور کی ذات اقدس کے ترانے گاتا پھرے گا، حضور کی نعتیں پڑھتا پھرتے گا۔ وہ اس کام میں لگا رہے گا، فرشتے اس کی عبادت لکھتے جائیں گے، فرشتے اس کی عبادت لکھنے جائیں گے۔ اپنی نمازوں پہ فخر کرنے والے نادان، اپنے روزوں پہ فخر کرنے والے نادان، اپنی قربانیوں کے پر فخر کرنے والے نادان، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے وہ نادان، اور قرآن پڑھنے والے وہ نادان، وہ جانتے نہیں کہ تمہاری نمازیں زیادہ فضیلت والی ہیں یا آدم علیہ السلام کی نمازیں زیادہ فضیلت والی تھیں۔ تم نماز اچھی پڑھ سکتے ہو یا حضرت آدم علیہ السلام تم سے اچھی پڑھ سکتے، تمہاری نماز میں اثر زیادہ ہے یا آدم علیہ السلام کی نماز میں اثر زیادہ ہے؟ وہ 300 برس تک ہر باز آزمایا، 300 برس تک لاکھوں راتیں ایسی تھی، ہزاروں راتیں ایسی تھی، ساری رات کیا تھا؟ صرف اللہ کا ذکر تھا، سجدہ ریزیاں تھیں، گڑ گڑانا تھا، رونا دھونا تھا، اپنے ماتھے کو رگڑنا تھا، معافیاں مانگنا تھا، اللہ کی عبادت کرنا تھا، ریاضت کرنا تھا، تہجد پڑھنی تھی، نوافل پڑھنے تھے۔ 300 برس گزر گئے، اپنے نوافل کا واسطہ دیتے رہے، 300 برس گزر گئے، اپنی نمازوں کا واسطہ دیتے رہے، 300 برس گزر گئے، 300 برس گزر گئے، اپنی تہجدوں کا واسطہ دیتے رہے، اپنے سجدوں کا واسطہ دیتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، قربانیوں کا واسطہ دیتے رہے، اپنی اس عبادت کا وسیلہ پیش کرتے رہے، اپنی اس ریاضت کا وسیلہ پیش کرتے رہے، مگر قبولیت کا وقت نہ آیا۔
اس بارگاہ سے خوشی کی خوشی نہ ملی، بشارت نہ آئی، بخش دینے کی بشارت نہ آئی۔ 300 برس کے بعد، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام تھے، ان کے قلم میں ڈالا گیا، ان کے قلم میں رب العزت نے ڈالا کہ آدم علیہ السلام سب سے اول ہیں، ان کے بعد یہاں سے انسانوں نے پیدا ہونا ہے، وہاں سے امتیں ہوں گی، رسولوں کو بھیجنا ہوگا، یہ بڑھیں گے، ان کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہوگی، کروڑوں سے متجاوز ہوگی، یہ اربوں سے بھی متجاوز ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ آپ کو کہا گیا یہ بیان کریں گے، پھر قیامت تک وہ بیان باقی رہے گا، آنے والی نسلوں کو وہ بیان وہ سنتے رہیں گے۔ ایک طرح ڈالی جا رہی تھی، اے حضور کے امتیوں، وہ ایک طرح ڈالی جا رہی تھی۔ اصل میں سمجھانا ہم کو مقصود تھا، بتانا آنے والی امتوں کو مقصود تھا، باور کرانا امتوں کو مقصود تھا کہ سینہ بسینہ یہ خبر ان تک پہنچ جائے جو اپنی نمازوں کو بہت بڑی نمازیں سمجھیں گے، جو اپنی نمازوں کو کہیں گے کہ ان کے وسیلے ہم بخشے جائیں گے، ان نمازوں کے صدقے بخشے جائیں گے، ان تک یہ خبر پہنچ جائے کہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے کے قلم میں ڈالا، ان کی نگاہ پڑی عالم تصور میں کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، محمد الرسول اللہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ ہستی کون ہے جسے اپنے نام کے ساتھ لکھا؟ جب انہیں بتایا گیا یہ اس امت کے سردار ہیں، ان کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام اس سے پہلے جنت میں تھے، جب جنت میں تھے، ہر دروازے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، ہر درخت کے پتے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا تھا، درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، حوروں کے سینوں پہ لکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام کے فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں پر لکھا ہوگا، عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا تو انہیں یاد آ رہا تھا وہ کون سی ہستی ہے جس نے رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ اس کا نام لکھا۔ اب آدم علیہ السلام پکارے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ان کا قلب اس طرف کیا، ان کا رخ اس طرف کیا، اور اس ذریعے سے آدم علیہ السلام کے قلب میں ڈال دیا کہ وہ ہستی کتنی خدا کی بارگاہ میں پیاری ہوگی جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اپنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، نمازوں کا وسیلہ دے دے کر تھک چکے تھے، تہجدوں کا وسیلہ دے دے کر تھک چکے تھے، گریہ وزاری کر چکے تھے اور کرتے رہے۔ اب انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ وہ نام جو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا، جس نام کو میں نے جنت میں دیکھتا تھا، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دیکھتا تھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا دیکھتا تھا، عرش کے پایوں پر لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اب دعا کی قبولیت کی بشارت آ گئی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ دعائیں نمازیں آپ کی ہماری نہیں، ان کی نمازیں تھیں۔ 300 برس بعد با القاء کیا کہ آدم علیہ السلام تجھے اس لیے بتا رہا ہوں، تجھ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں، تیرے قلم میں اس لیے ڈالا کہ جو کچھ تیرے قلم میں ڈالا گیا اور جو کچھ آج تو نے کہا تیرے ساتھ پیش آیا، یہ قیامت تک آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچ جائے گی، آنے والی نسلوں تک وہ پہنچ جائے گی، اور وہ نسل جب آباد ہوگی، وہ دنیا میں جو نسل آئے گی جو محمد عبد الوہاب نجدی کی پیداوار ہے، جسے اس نے بے راہ کیا، جو بے راہ ہوئے عبد الوہاب نجدی کے کہنے پر، جو اس راہ پہ چلے، ان کی محبت آقا دو جہاں کی ذات کے ساتھ کم ہو گئی، حضور کی عظمت کو بیان کرنے سے وہ باز رہے،
انہیں منع کر دیا گیا تھا، ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ آنے والی نسلوں، اللہ کی بارگاہ سے اگر معافی چاہتے ہو، اس بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اس کی ذات اور اس کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر جنت کے دروازے سے گزرنا چاہتے ہو، اگر انسان جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو، تو پھر اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ایسے مانگو، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرو۔ اپنی نمازوں پر اکتفا نہ کرنا، اپنے روزوں پہ اکتفا نہ کرنا، اپنے حج پر اکتفا نہ کرنا، اپنے تہجدوں پر اکتفا نہ کرنا۔ اگر بخشش ہوگی تو فقط مصطفیٰ کے صدقے ہوگی، اگر بخشش ہوگی مصطفیٰ کے صدقے ہوگی۔ کیا کیا بتائیں آپ کو، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، ان میں روح پھونکی گئی، ان میں روح پھونکی گئی۔ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان میں روح پھونکی گئی۔ اب آدم علیہ السلام بتقاضۂ بشری لپکے حضرت حوا کی طرف، اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، نکاح ہونا باقی ہے۔ جب ان کا جوڑ اس طرح جڑا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے حق مہر ادا کرو۔ ابھی آدم علیہ السلام تھے، حضرت حوا علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، ابھی حق مہر ادا کرو۔ باری تعالیٰ حق مہر کیا ہے؟ حق مہر کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک بھیجو، 10 دفعہ درود پاک بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درود پاک بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد، 10 بار بھیجو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ابھی کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو کیا بتایا گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ بیان کرنا مقصود تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو معجزہ بنایا، پاؤں مبارک کو معجزہ بنایا، مصطفیٰ کی نگاہ کو معجزہ بنایا، مصطفیٰ کے لبوں کو معجزہ بنایا، زبان اقدس کو میں نکلنے والی آواز کو معجزہ بنایا، آپ کے کانوں مبارک کانوں کو معجزہ بنایا، آپ کی ہر حرکت معجزہ، ہر ادا معجزہ۔ جس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، ہائے ہائے، وہ بغیر سوچے سمجھے کلمہ پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جس نے حضور کی ذات کا دیدار کیا، یہ چہرہ اقدس کا یہ معجزہ تھا کہ جس کی نظر مصطفیٰ کے چہرہ مبارک پر پڑی، اللہ کی رحمت اتری اور اس کی نگاہ کے ذریعے اس کے قلب تک پہنچ گئی۔ آنن فانن، چشم زدن میں اس شخص کی زبان پر بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پیدا ہو گیا، یہ پیدا ہو گیا۔ میدان جنگ تھا، میدان جنگ تھا، ایک کافر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، لڑائی لڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار تھی، خون آلود تلوار کتنے مسلمانوں کے جسم سے آر پار ہو چکی ہوگی۔ وہ آیا لڑتا لڑتا اور اس میدان میں حضور تاجدار کائنات تشریف فرما تھے، آپ تشریف فرما تھے۔ جو ہی اس کی نگاہ مصطفیٰ پہ چہرے پر پڑی، آئے ہائے، جب جو ہی اس کی نظر آقا دو جہاں کے چہرے پر پڑی، مبارک چہرے پر پڑی، تو پھر کیا ہوا؟ تجھے دیکھا تو نظریں یہ کہنے لگی، ہم کو پیچھے ہٹنا گوارا نہیں، اب نگاہ کو ہٹانا گوارا نہیں۔ نظریں جم گئیں، نظریں جم گئیں، چشم زدن میں سب کچھ دھل گیا اور زبان سے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، آقا آج اگر میں کلمہ پڑھ لوں پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، وعدہ بخش دیے جائیں گے۔ وہ گھوڑے سے جلدی سے اترنے لگا، ایک پاؤں علی کے رکاب سے اتارا تھا، گھوڑا گرم تھا، میدان جنگ میں بھاگتا رہا، وہ گھوڑا ڈر گیا اور دوڑ پڑا، پاؤں رکاب میں پھنسا رہا، وہ میدان میں گھسیٹتا پھرا۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا، اس گھوڑے کو پکڑو۔ جب اسے پکڑ کر اسے لایا گیا تو اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا،
اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین کرو، اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین کرو۔ ابھی غسل نہیں کیا، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی سجدہ نہیں کیا، اور اس مرتبے پہ جا فائد ہوا، اس مرتبے پہ جا کے فائد ہوا کہ لاکھوں اولیاء جس کے پاؤں کی گرد کو نہ پہنچ سکیں، لاکھوں ابدال جس کے مرتبے کی گرد کو نہ پہنچ سکیں، ساری دنیا کے اقطاب اس کے درجے کو نہ پہنچ سکیں۔ کیا عمل کیا تھا؟ مصطفیٰ کے چہرہ کا دیدار کیا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا دیدار کیا تھا۔ ارے حضرت جبریل علیہ السلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تو نے ساری امتیں دیکھی، امتیں کو جتنے زاہد تھے انہیں بھی دیکھا، عبادت گزاروں کو بھی دیکھا، ان کی عمریں اس دور میں جب قوم عاد بھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بھی، تو ان کی عمریں کتنی ہوتی تھیں؟ 2500 سال ان کی عمر ہوتی، 2500۔ ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی، حضور دعا کریں میری اولاد میرے پیچھے نہیں لگتی، پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ فرمایا کتنی عمر کے ہو کے مرتے ہیں؟ کوئی 500 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 600 سال کا ہو کے مر جاتا ہے۔ اس وقت عمریں تھیں، اور جو ان کے قد تھے اس تفصیل میں جانے کا اب وقت نہیں، عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو جو نمازی جس نے نماز شروع سے لے کے ایمان نصیب ہوا، تو اس کی فرض کرو 2500 سال عمر تھی، تو 2500 سال وہ سجدے کرتا رہا، 2500 سال وہ نمازیں پڑھتا رہا، 2500 سال وہ جہاد کرتا رہا، تو کتنا نمازوں کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہو گیا، وہ کس مرتبے پہ فائد ہو چکا ہوگا۔ اس کی موجودگی میں وہ بھی تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا میرے آقا میں نے سب امتوں کو دیکھا ہے، سب اچھوں کو دیکھا ہے، سب مومنوں کو دیکھا ہے، سارے اولیاء کو دیکھا ہے، تمام کائنات میں سے سب سے زیادہ جس شخص کا درجہ سب سے زیادہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کیا بات تھی، کتنے سال ایماندار رہے، ایمان لانے کے کتنے سال کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئے، لگ بھگ 23 سال، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جتنے وہ تھوڑے عمر زیادہ تھی، اتنے ہی بعد 1-2-2.5 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق 2.5 یا 3 سال بعد انتقال فرما گئے۔ اتنی ہی عمر کی ان کی تھی، لگ بھگ 23 سال، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو انہیں صرف عبادت کے لیے 23 برس گزرے۔ کون سی نیکی تھی جو ساری کائنات سے افضل کر گئی، جو ساری کائنات سے زیادہ فضیلت والی بنا گئی، کہ کوئی شخص آپ کی اس عبادت کو نہ پہنچ سکا، کوئی آپ کی گرد کو نہ پہنچ سکا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں، جن کا پورا 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ فقط انہی کا آنا جانا تھا، جو سب سے زیادہ جانتے تھے، سب سے زیادہ فضیلت ابوبکر صدیق کیا۔ کون کی عبادت انہیں اتنا افضل بنا گئی؟ کون سی عبادت تھی جو اتنا افضل بنا گئی؟ دوستو سنو، نماز پڑھتے تھے تو باقی صحابہ بھی ساتھ تھے، جہاد کرتے تھے تو باقی صحابہ بھی ساتھ تھے، تو سب کا ہر عبادت میں صحابہ ساتھ ہوتے تھے۔ مگر یہ مرتبہ کب نصیب ہوا؟ ارے وہ راتیں غار ثور میں گزاری، وہ راتیں اور دن غار ثور میں گزارے، گود میں مصطفیٰ تھے، گود میں مصطفیٰ کا سر عقدت تھا، بلا شرکت غیر نظر مصطفیٰ کے چہرے پر تھی، نظر رخ مصطفیٰ پر تھی، وہ حضور کا بغیر شرکت غیر کوئی نہ تھا۔ 2 دن 2 راتیں، یا 2 دن 1 رات، یا 2 راتیں 1 دن وہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے،
بلا شرکت غیرے دیدار کرتے رہی۔ یہی وہ ایک نیکی تھی جو ساری کائنات سے ممتاز کر گئی۔ یہی وہ نیکی تھی جو ساری کائنات سے ممتاز کر گئی۔ ایک نظر جس نے دیکھا، ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا، وہ ساری دنیا سے افضل قرار پا گیا، وہ آقا دو جہاں کا صحابی ہو گیا۔ اور جس نے کئی دن مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، یہی وجہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ہر کوئی ترستا تھا، یہاں تک نماز پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن بجائے کعبہ کے مصطفیٰ کے چہرے پر ہوتی تھی۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر ہوتی تھی۔ نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سجدہ کر رہے تھے تو سجدہ سے جب اٹھتے نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر ہوتی تھی۔ ارے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ رات کے چند لمحے جب صحابہ رات کو اٹھنے کا نام نہ لیتے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، لیکن یہ رحمت للعالمین تھے، کسی کو منع نہیں کرنا تھا، کسی کو جانے کا فرمانا نہیں تھا، بیٹھے رہتے۔ مگر قرآن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، کیونکہ انہوں نے تو روکنا نہیں، انہیں یہ نہیں کہنا کہ تم جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نے تو کہنا نہیں، صحابیوں میرے محبوب کے غلاموں زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو۔ اس حکم کے بعد پھر صحابہ اٹھنے لگے، مگر رات کے وہ جب لمحے تھے، رات کے لمحے گن کے گزارتے تھے۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، جب حضور کا وصال مبارک ہوا، اس وقت حدیث میں آتا ہے کیا تھا، ایسے لگتا تھا مدینہ میں قیامت آ گئی، ہر طرفہ ہو پکار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حواس کھو بیٹھے، عمر فاروق اپنے حواس کھو بیٹھے، اور آقا دو جہاں کی میت مبارک کے پاس ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، جس نے کہا مصطفیٰ وصال فرما گئے، عمر کی تلوار اس کی گردن اڑا دے گی، کوئی نہ کہے میرے محبوب وصال فرما گئے۔ ایک حضرت ابو بکر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، تربیت تھی۔ انہوں نے حالات کو سنبھالا دیا، سب کچھ کے بعد حضرت بلال چند دن وہاں رہنے کے بعد گلیوں میں پھرتے تھے۔ حضرت بلال حواس کھو بیٹھے، گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے، آپ نے کہیں مصطفیٰ کو دیکھا؟ کہیں آپ نے میرے محبوب کو دیکھا؟ کہیں مصطفیٰ کو آپ نے دیکھا؟ اس سے پوچھ، حواس کھو بیٹھے۔ کئی دن کے بعد پھر بلال یہاں سے نکل گئے، چلے گئے یہاں سے شام کو چلے گئے۔ 6 ماہ گزرے، 6 ماہ وہاں 6 ماہ رہے۔ خواب آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار عطا فرمایا اور فرمایا بلال ہمیں بھول گئے؟ نہیں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ اٹھے، اسی وقت اٹھ بیٹھے، لبیک یا رسول اللہ۔ صبح تیاری کی، اونٹ پہ چڑھے اور مدینہ کی طرف چل پڑے، لبیک۔ جو ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو جتنے صحابہ مسجد نبوی میں تھے سب رونے لگے، اور حضرت بلال یا رسول اللہ لبیک کہتے ہوئے حضور کی قبر اقدس کے ساتھ چمٹ گئے، چوم رہے تھے، اپنے گالوں کو قبر اطہر پر مل رہے تھے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، سارا مدینہ پہلا اطلاع پہنچ گئی کہ بلال آ گئے۔ پھر ہر ایک نے کہا کہ بلال وہ اذان سناؤ، تم اذان پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے انکار کیا کہ میں جب اذان پڑھتا تھا کیسے پڑھتا تھا؟
جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں انگلی آقا دو جہاں کی طرف ہوتی تھی۔ اب وہاں نظر مجھے کچھ نہیں آئے گا کہ میں نے اذان نہیں پڑھی، انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، ان کا بھی انکار کر دیا۔ عمر نے کب کہا، ان کا بھی انکار، ہر ایک کا انکار کرتے رہے، میں نے نہیں پڑھنی۔ جب لوگوں اس طرح وہ مایوس ہو گئے، وہ حسنین کریمین کو لائے، حضرت حسنین کریمین کو لائے، امام حسن امام حسین، چھوٹی ابھی عمر تھی، ان کو لائے۔ تو وہ حضرت بلال کے پاس آ کے ان کی انگلی پکڑ کر کہنے لگے چچا وہ اذان نہیں سناؤ گے جو نانا کے وقت پڑھا کرتے تھے؟ اب انکار کا یارہ نہ تھا، اب حضرت بلال اذان پڑھنے لگے۔ پھر کیا تھا؟ حدیث پاک میں ہے پھر کیا تھا؟ چیخیں مارتی عورتیں گھروں سے نکل آئی، چیخیں مارتی عورتیں گھروں سے نکل آئی، ایسے لگا جیسے آقا دو جہاں زندہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور یاد آ گیا، حضرت بلال کی اذان کو سن کر وہ دور یاد آ گیا، ایسے لگا جب سے مدینہ میں قیامت آ گئی۔ جب حضرت بلال نے اذان پڑھی وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ میرے آقا کی وہ محبت تھی لوگوں، وہ محبت تھی جس سے بعض بدبخت منع کرتے ہیں۔ یہاں تک محبت ہونی چاہیے، یہاں تک نہیں ہونے چاہیے۔ ارے بد نصیبو، ارے بدبختو، کس پیمانے میں محبت کو تولتے ہو، کس پیمانے میں محبت کو تولتے ہو؟ وہ ذات جس کی زبان سے ہر نکلا حکم اللہ کا حکم قرار دیا جاتا ہے، جس کا ایک ایک کیا ہوا اشارہ اللہ کا اشارہ قرار دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ محبت اللہ اپنی محبت گردانتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رآنی فقد رآ الحق فإنی مرات الرحمن، جس نے مجھے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس لیے کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں، اس لیے کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں، اس لیے کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس لیے حضور کا قول اللہ کا قول قرار پایا، حضور کی محبت اللہ کی محبت قرار پائی، حضور کے ساتھ عشق اللہ سے عشق قرار پایا، حضور کا ذکر اللہ سے ذکر قرار پایا، اللہ کا ذکر قرار پایا۔ حضور کی ذات پر پڑی ہوئی نعت وہ خدا کی عبادت ٹھہری، وہ خدا کی عبادت ٹھہری۔ میں محبت والوں سے مخاطب ہوں، میں محبت والوں سے مخاطب ہوں جن کے پاس آقا دو جہاں کی محبت نہیں، وہ یہ خطاب ان کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ وہ عقل عطا فرمائے، اللہ وہ اور میں ایک آج کو کسوٹی دوں، کس سے پرکھا جاتا ہے ایمان، کسوٹی کسے پرکھا جاتا ہے، جیسے کیسے پتا چلتا ہے ایمان اس میں کتنا ہے۔ ثمامہ بن سلال یمن کا سردار تھا، یمن کا سردار تھا۔ صحابہ کرام وہاں حملہ کے لیے گئے، اس ثمامہ بن سلال کو گرفتار کر کے لے آئے، وہ گرفتار ہو گیا۔ ثمامہ بن سلال، یمامہ وہ علاقہ ہے جس میں مسیلمہ بن کذاب تھا۔ اس جنگ کو تاریخ کا حصہ اس قدر قرار دیا گیا، پوری تاریخ عالم اسلام میں وہ جنگ مشہور ہے، جس ایک جنگ میں مسلمان کی 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے تھے اور 700 قرآن کے حافظ شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کا اگر احوال بیان کریں تو اللہ کی عزت کی قسم پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ سب کچھ تو وہ لے گئے، سب کچھ تو وہ لے گئے، ہمارے لیے کیا بچے گا، ہمارے لیے کیا بچے گا؟ وہ جو یمامہ والے تھے وہ بدبخت رومی تھے، اور وہ پسپا ہوتے وہ بھی منظم طریقے سے پسپا ہوتے، ان کے پاس بڑے کمانے تھی، بڑے تیر تھے، اور انہیں شکست دینا ایک دفعہ تو مسلمانوں کے لیے ناممکن ہو گیا۔
ایک دفعہ مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹے، اس قدر زوردار ان کا حملہ تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر تھوڑی دور جا کر ان کی قیادت حضرت فرما رہے تھے، خالد بن ولید ان کی قیادت فرما رہے تھے۔ تو جب وہ وہاں پھر صفیں درست ہوئیں، مسلمان جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے قبائل، ان کے لشکر علیحدہ کر دیے گئے، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ۔ اب جو بھی باغا اس قبیلے پہ حرف آئے گا۔ اور جب یہ سمیں درست تھیں تو حضرت عمر بن خطاب کے بھائی انہوں نے نعرہ مارا اور لوگوں کو کہا، کچھ نہیں پوچھا، سپہ سالار سے اجازت نہیں مانگی، لوگوں میری تقریر کرو۔ اس طرح پھٹ گئے مسلمان کہ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا، لوگوں جس طرح میں کر رہا ہوں ایسے کرو، ایسی میری اقتداء کرو۔ انہوں نے گھوڑا بغایا بغیر پوچھے، ان کفار کے جم گھٹے میں جا کے بھی اس میں داخل ہو گئے، تلوار چلاتے رہے، انہیں مارتے رہے، اپنے زخم بھی کھاتے رہے، بالآخر کچھ عرصے کے بعد شہید ہو گئے۔ ابھی وہ لڑ ہی رہے تھے، دوسرے مسلمان نے نعرہ مارا، اس نے بھی گھوڑا بغا دیا، پھر تیسرے مسلمان نے نعرہ مارا، اس نے بھی گھوڑا بغا دیا، اور اس کے پر خچے وہاں جا کے اڑ جاتے تھے، وہ اس میں جا کے گھس جاتا تھا۔ جب 100 کے لگ بھگ اس طرح لوگ گئے تو اب جو سالار چھوٹے تھے وہ پکارنے لگے، ابو سلیمان سب پھر حکم دو گے جب سارے تنہا اکیلے شہید ہو جائیں گے، اس وقت حکم دیں گے۔ اب حکم دیا گیا، پھر مسلمان کیا تھے، وہ قہر کی بجلی بن گئے۔ اب اس کے آگے ایمان افروز سارے واقعات ہیں، مگر وقت نہیں۔ میں سرمامہ بن سلال کی بات کر رہا تھا، گرفتار کر کے اسے لایا گیا، مسجد نبوی میں لیا کر باندھا گیا، ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا، اور آقا دو جہاں اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے ساتھ گفتگو فرمانے لگے۔ آئے ہائے، چہرہ مصطفیٰ اسی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب آنکھوں سے لگتا تھا کہ بار بار دیکھنے کو اس کا دل کرتا ہے، بار بار دیکھنے کو اس کا دل کرتا ہے، بار بار دیدار کرنے کو دل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دوسرے دن پھر یا شاید اسی دن پچھلے ٹائم اب حضور نے فرمایا، اسے کھول دو، چلا گیا۔ صحابہ حیران تھے، اتنے بڑے دشمن کو آزاد کر دیا، اس نے تو بہت تنگ کیا ہوا ہے وہاں کے مسلمانوں۔ وہ شہر سے باہر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، آ کے حضور نے پوچھا، پھر آ گئے؟ کہنے لگا، کلمہ پڑھنے آیا، میں غسل کرنے گیا تھا، باغ میں پانی ملا، غسل کیا، واپس آ گیا۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، اور اس کے کلمات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسوٹی کیا ہے، وہ یہ کسوٹی ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے ایمان نہ تھا، مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کی ذات سے تھی، اب ایمان نصیب ہو گیا۔ خدا کی قسم، آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز، میرے بچے قربان، میرا سب کچھ قربان، میری جان بھی آپ کے قدموں میں قربان۔ اب نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ جب ایمان نہ تھا، یہ شہر میرے لیے سب سے مبغوض تھا، یعنی مجھے یہ سب سے برا لگتا تھا۔ اب ساری کائنات سے یہ شہر مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ لوگوں، اب سمجھے ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ عشق کا دوسرا نام ایمان ہے، محبت کا دوسرا نام ایمان ہے۔ اور جو اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت عطا کرے، اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کبھی کسی وقت پھر بیان کریں گے۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے اور اپنی خطاؤں لفظوں کو معاف فرمائے، ہماری نقشوں کو۔